اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول امین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ درس میں ان 4 اہم قواعد کے بارے میں باتیں ہوئیں جس کا جاننا اور علم حاصل کرنا جن کے بارے میں ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ وہ 4 چیزیں کیا رہیں؟ پہلی چیز علم کا حاصل کرنا، دوسری چیز عمل، اور تیسری چیز دعوت، اور چوتھی چیز صبر و استقامت۔ دعوت کے میدان میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا، اس کے تعلق سے باتیں ہوئی تھیں۔ اور آج کے اس درس میں دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، یعنی دین کے 3 ایسے بنیادی اصول ہیں جس کا جاننا، جن کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی معرفت۔ دوسری چیز اللہ کے دین کی معرفت۔ تیسری چیز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، ضابطے ہیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی معرفت، یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے، ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ کا رب کون ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ میرا رب وہ اللہ تعالی ہے جس نے مجھے اور ساری کائنات کو اپنی نعمت سے پیدا کیا ہے، وہی میرا معبود برحق ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور مجھے اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور جب پیدا کیا ہے تو معبود حقیقی بھی وہی ہے اور وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ یہ علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز اللہ کے دین کی معرفت، یعنی دین کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں۔ یہ اگر ہم اور آپ سے سوال کیا جائے تو ہمارا جواب ہی ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے، دینی اللہ، یعنی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی ہے۔ بہت سارے دین ہیں دنیا میں، بہت سارے دین ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو محبوب دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے خود سپردگی، اس کی کامل اطاعت اور شرک و مشرکین سے برات کا نام ہے۔ یعنی جب ہم دین کو خالص اللہ تعالی کے لیے کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ دین جو ہے وہ اسلامی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے جانب سے ہے، تو ہم تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اور اس کی کامل مکمل اطاعت کریں گے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالی کی عبادت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شرک و بدعت، خرافات، تمام چیزوں سے ہم اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری چیز جو اہم ہے، بنیادی چیز ان میں سے، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کس لیے بھیجے گئے، ان کے تعلق سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سوال کرے ہم اور آپ سے کہ آپ کے نبی کون ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ بنی ہاشم سے ہیں، قبیلہ قریش سے ہیں، اور یہ قبیلہ
عرب کا ایک اہم قبیلہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادے ہیں۔ انبیاء کرام دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی دو نسلیں چلی ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام سے، جن کے نبی بعد یعقوب، پھر یوسف وغیرہ اور تمام انبیاء کرام اس نسل سے چلی ہیں، اور آپ کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے جو نسل چلی، اس نسل میں سب سے آخر میں اور اس نسل میں نبی جو ہوئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے: اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اب اس کے بعد دین کی دو اور بنیادی چیزیں ہیں، دین کی دو اور بنیادی چیزیں ہیں، اہم جو رکن ہیں۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، لوگوں کو اس کی ترغیب دی جائے، اور اسی بنیاد پر لوگوں سے دوستی رکھی جائے، اور اس کی عبادت کے چھوڑ دینے والوں کو کافر قرار دیا جائے۔ یعنی دین کی بنیادی جو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دی جائے کہ لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ دوستی اور دشمنی بھی لوگوں سے اسی کے بنا پر ہونا۔ اگر جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، روزہ نماز، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا پابند ہے، تو اسی سے محبت کی جائے اور اسی سے تعلق رکھا جائے، اور جن کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے روزہ نماز سے اور اسلامی تعلیمات سے، تو ان سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ الولاء والبراء، یعنی الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دوستی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ لیکن آج وہ معیار ہمارا نہیں ہے، جبکہ معیار حق یہی ہے کہ ہمارے درمیان اگر دوستی ہے تو ایمان کی حالت میں ہو، ایمان کی بنا پر ہو، اور دشمنی ہو تو ایمان نہ ہونے کی بنا پر ہونی چاہیے۔ لیکن آج وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، گرچہ آدمی لاکھ اطاعت گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اگر کچھ انبن ہوئی تو اس سے ہماری فوراً دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ صاحب ایمان ہے، اطاعت گزار ہے کہ نہیں ہے، جبکہ شریعت کا جو معیار ہے کہ وہ محبت، الفت، انسانیت اور ہمدردی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور بغض و حسد یعنی دشمنی یہ نافرمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ دوسری چیز جو بنیادی ہے وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ انبیاء کرام کا پیغام رہا ہے، اور انبیاء کرام اسی لیے بھیجے بھی گئے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں تمام لوگوں کا پیغام یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو منع کریں، دور رکھیں، شرک و بدعات سے دور رکھیں۔ تو دوسری جو بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اس بارے میں سخت رویہ اپنانا چاہیے، سختی سے پیش آنا چاہیے۔ شرک کیونکہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اگر شرک ہے کسی کے ہاں تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے باتیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سختی سے روکا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر لوگ یہ انبیاء کرام بھی شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی عملوں کو برباد کر دے گا۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل ہے، انسانیت میں سب سے افضل ہے، ان سے افضل کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا لئن اشرکت لحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ اس کے بارے میں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور آج وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات ایسے لوگوں سے بھی ہیں جن کے ہاں شرک اکبر پایا جاتا ہے۔ بہت سارے رشتہ دار جو شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، ذبح قربانی کرتے ہیں، اور ان سے ہمارا گھنا رشتہ ہے، جبکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بنیاد پر یعنی عقیدہ توحید ہی کی بنیاد پر مخالفت اور دشمنی کرنی چاہیے، اور شرک کرنے والوں کو کفر کا مرتکب سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بہت ہی گناہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ شرک سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان شرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں ہم اور آپ سمجھ لیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ شرک ہے، یعنی ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے اصل جگہ نہ رکھ کر کے دوسری جگہ پر رکھا جائے، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ مثلا کوئی چیز ہے رکھنے کی جگہ یہاں، ہم اس کو نہ رکھ کر کے دوسری جگہ رکھیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے عبادت یعنی شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، کہ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کیا جاتا ہے، اور سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، مستحق اللہ تعالیٰ ہے عبادت کا، تو ہم عبادت اللہ کی نہ کر کے دوسروں کی کریں، یا اللہ کی کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کریں، تو گویا کہ ہم اللہ کے برابر اوروں کو سمجھ رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کچھ چیزیں دین کی جو دو اہم بنیادی چیزیں اس کے تعلق سے، اور اس کے بعد دین کے 3 بنیادی جو اصول ہیں اس کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی پھر لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، اس کے معنی ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو ابھی تک ہم لوگ سمجھے ہیں کہ اسلام کے جو ہے 4 اہم ایسے مسائل ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، وہ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، دعوت دینا، اور اس دعوت کے میدان میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا، اور اس کے بعد آج کے درس میں 3 بنیادی اصول، پہلی چیز اللہ رب العالمین کی معرفت، پھر دین اسلام کی معرفت، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور ایک دوسرے اہم جو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور دوسری چیز کہ اللہ کی عبادت میں شرک نہ کریں، اس سے لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، اور سختی کے ساتھ اس معاملے میں پیش آئیں۔ یہ رہا درس کا پورا مکمل خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔